البتہ مصر بھی جاتا ہے بعض اوقات کیونکہ شام سے نکالا جاتا ہے، اور پھر مصر میں بھی اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے، پھر مصر سے واپسی پہ شام میں دمشق میں دوبارہ زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کا جو منہج ہے، جو اس کی روش ہے، جو اس کا اسٹائل ہے، اس کی جو میتھڈولوجی ہے بحث کرنے کی، وہ انتہائی متشددانہ ہے۔ دینی لحاظ سے وہ تکفیر کرے گا اپنے مخالف کی، کفر کا فتویٰ لگائے گا، اور القاب اور اسماء کے لحاظ سے وہ انتہائی نازیبا الفاظ کی، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گالیاں جو ہے وہ اس طرح کی دیتا رہا کہ اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات علماء نے کیے، شیعہ علماء نے نہیں بلکہ غیر شیعہ علماء نے، دوسرے مکاتب فکر کے خود اہل سنت کے علماء نے اعتراضات کیے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اسے جیل میں بھی ڈالا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک خاص شخصیت اور اس شخصیت کے نظریات اور اس کے وہ انحرافی اور ایسے نظریات جنہوں نے عالم اسلام کے اندر بہت سارے لوگوں کو صراط حق سے اور طریق حق سے گمراہ کیا، اور بہت سارے لوگوں کو تشویش اور تردید کا شکار کیا، لوگوں کی گمراہی کا جو شخصیت باعث بنی ہماری نظر میں، وہ اس ایک خاص شخصیت کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کو شروع کرنا چاہیں گے، اور خداوند متعال سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہماری زبان پہ ان الفاظ کو لائے جو اس کی مرضی اور اس کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق ہوں، اور خداوند متعال ہمیں اس طرف ہدایت کرے جو صراط حق ہو، صراط مستقیم ہو۔ یہ شخصیت کہ جس کا نام جو ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہے اور جسے بعض لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس شخصیت کے نظریات کو اس لیے ڈسکس کرنا اور اس کی طرف سے بیان کیے گئے شبہات کو، اعتراضات کو جواب دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس شخص نے عقائد سے لے کر خداوند متعال کی توحید سے لے کر پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت و کرامت، اور پھر اہل بیت اطہار کی عصمت اور ان کی عظمت اور ان کے علم و تقوی کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے، بہت سارے اشکالات اٹھائے، اور اسی طرح سے اس شخصیت نے بہت سارے مسلمانوں کے حوالے سے، کیونکہ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ جو ہے اس کا جو مزاج تھا وہ اتنا سخت تھا اور وہ اس طرح سے متعصب اور شدت پسند تھا کہ اپنے کسی بھی مخالف کو وہ فوراً کافر قرار دیتا تھا، فوراً اس کی تکفیر کرتا تھا، اور حتیٰ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اس نے تشیع کے حوالے سے یہ کہا ہو کہ وہ نعوذ باللہ کافر ہیں، بلکہ اور بہت سارے لوگوں کے حوالے سے، فخر رازی کے حوالے سے اس کے کلمات کو پڑھا جا سکتا ہے، ابن عربی کے حوالے سے اس نے واضح اور صریحاً کفر کا فتویٰ لگایا، اور اسی طرح سے اور بہت سارے موارد میں بہت سارے مسلمان مکتب ہائے فکر کو، ایسے مکاتب فکر کے جو اس سے اختلاف رکھتے تھے، ان کو کافر قرار دیا، ان کے اعمال کو کفر و شرک قرار دیا۔ اس سب سے پہلی ابتدائی گفتگو میں، مقدماتی گفتگو میں، ہم ایک مقدمہ اور تمہید کے لحاظ سے ہم خود ابن تیمیہ کے حوالے سے کچھ معلومات عرض کریں گے۔ احمد بن عبد الحلیم کہ جس کا نام ابن تیمیہ حرانی حنبلی مسلک کے لحاظ سے، فقہی لحاظ سے حنبلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک گھرانے میں پیدا ہوتا ہے 661 ہجری میں، اور وفات 728 ہجری میں ہے، یعنی 10 ربیع الاول 661 ہجری میں یہ حران میں، جو کہ شام کے یعنی شامات میں جو علاقہ آتا ہے، وہاں پر اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور 20 ذی قعدہ 728 ہجری کو اس کی وفات ہوتی ہے۔ بہرحال اپنی جو تعلیم ہے اور پھر جو اپنی تدریس ہے وہ دمشق کے اندر ہی، شام کے اندر انجام دیتا ہے، البتہ مصر بھی جاتا ہے بعض اوقات کیونکہ شام سے نکالا جاتا ہے، بعض اپنے فتووں کی وجہ سے، بعض اپنے نظریات کی وجہ سے، بعض اپنی کتابوں کی وجہ سے، مثلا جب کتاب العقیدۃ الحمویہ لکھتا ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے وہاں سے، تو وہاں سے مصر جاتا ہے، اور پھر مصر میں بھی اسے زندان میں ڈالا جاتا ہے، پھر مصر سے واپسی پہ شام میں، دمشق میں دوبارہ زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مختلف ادوار ہیں جنہیں ہم ابھی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس کے اساتذہ میں ابن عساکر، ابن عبد الدائم، قاسم الاربلی، شرف الدین احمد بن نعمہ المقدسی، ان شخصیات کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے شاگردوں میں خود ابن کثیر جو کہ البدایہ والنہایہ کے مؤلف ہیں، معروف شخصیت ہیں، اسی طرح سے ابو الحجاج المزی
جو صاحب تہذیب الکمال ہیں، اور پھر اس کے شاگردوں میں ایک معروف شخصیت جو اسی کے مکتب اور مسلک اور اسی کے مزاج کے مطابق بعد میں چلی، وہ ابن قیم ہے۔ ابن تیمیہ نے بہرحال مختلف جگہوں پر اپنے نظریات کو بیان کیا اپنی مختلف کتابوں میں، البتہ ان میں سے ایک اہم ترین کتاب جو ہے وہ منہاج السنۃ النبویہ فی نقد کلام الشیعۃ والقدریہ ہے۔ اس کتاب کا جو ایک پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ عالم دین علامہ حلی نے، جو کہ ایک شیعہ متکلم، فقیہ، اصولی، رجالی اور ہر میدان میں ایک منجے ہوئے اور ایک ایسے عالم تھے کہ جنہیں اپنے اس دور میں علامہ کہا گیا، کہ تمام علوم اور فنون میں وہ مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے جب کتاب لکھی منہاج الکرامہ فی اثبات الامامہ، اصول دین اور اصول عقائد کے حوالے سے اور بالخصوص امامت کے حوالے سے اس میں بحثیں کی، ابن تیمیہ نے اس کتاب کا جواب لکھا منہاج السنۃ النبویہ فی نقد کلام الشیعۃ والقدریہ۔ علامہ حلی کی دو اہم کتابیں ہیں عقائد کے حوالے سے، دوسری ایک کتاب جو ہے وہ نہج الحق ہے۔ وہ کتاب جب آپ نے لکھی تو اس کتاب کے جواب میں بھی ظاہراً ایک عالم نے جو ہے وہ ابن الفضل روزبہان نے ظاہراً اس نے ابطال الباطل کتاب لکھی، اور پھر اس کی کتاب کے جواب میں اور علامہ حلی کے دفاع میں قاضی نور اللہ شوستری نے احقاق الحق پھر تفصیلی ایک کتاب لکھی۔ بہرحال ابن تیمیہ نے اس کے علامہ حلی کی کتاب کا جواب دیا۔ بہرحال فخر رازی کی بھی ایک کتاب کا جواب ابن تیمیہ نے لکھا۔ مجموع الفتاویٰ میں اپنی کتاب میں بھی بہت ساری اس نے بحثیں بیان کی۔ علمی بحثوں کی طرف ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ آئیں گے کہ وہ توحید میں کیا بیان کرتا ہے، دوسری باتوں میں کیا بیان کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے اگر یہ بیان کریں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے مخالف کے ساتھ کس طرح سے بحث کرتا ہے اور اپنے مخالف پر کس طرح سے الزام تراشی کرتا ہے، تو وہ کبھی اپنے مخالف کو مثلا علامہ حلی کو یا شیعہ علماء کو بعض اوقات نعوذ باللہ بعض کلمات میں گدھا کہتا ہے، بعض کلمات میں اس سے بھی بڑھ کر بعض نجس جانوروں کے ساتھ، نجس العین جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ علامہ حلی جو کہ ابن المطہر کہلاتے تھے، ان کو ابن المتنجس کہتا ہے نعوذ باللہ، یعنی ایک طرح کی جو گالی ہے اور ایک طرح کا یعنی جو علمی اسلوب کسی طرح سے بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جتنی مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو ابن تیمیہ کا جو منہج ہے، جو اس کی روش ہے، جو اس کا سٹائل ہے، اس کی جو میتھڈولوجی ہے بحث کرنے کی، وہ انتہائی متشددانہ ہے۔ دینی لحاظ سے وہ تکفیر کرے گا اپنے مخالف کی، کفر کا فتویٰ لگائے گا، اور القاب اور اسماء کے لحاظ سے وہ انتہائی نازیبا الفاظ کے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گالیاں جو ہے وہ اس طرح کی دیتا رہا، یہ آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں اس نے علامہ حلی کا جواب دیا، اور اس میں شیعوں کے حوالے سے، اہل تشیع کے حوالے سے، اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے بہت سی ایسی گستاخیاں کی جنہیں ہم آگے بیان کریں گے۔ اسی طرح سے العقیدۃ الحمویۃ الکبریٰ یہ کتاب ہے جو اس نے خداوند متعال کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کے جواب میں لکھی، اور علم کلام اور بہت سارے فلسفیوں کو اس میں زندیق قرار دیا، منحرف قرار دیا، اور اسی طرح سے اشاعرہ کے بہت سارے عقائد کو بھی نقد کیا۔ الحسبہ فی الاسلام اقتصاد کے حوالے سے لکھی، سیاست میں کتاب لکھی، العقیدۃ الواسطیہ بھی لکھی کہ اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات علماء نے کیے، شیعہ علماء نے نہیں بلکہ غیر شیعہ علماء نے، دوسرے مکاتب فکر کے خود اہل سنت کے علماء نے اعتراضات کیے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اسے جیل میں بھی ڈالا گیا، کہ بہرحال اس کتاب میں خدا کی تجسیم کے حوالے سے اور اس طرح کے اس کے نظریات تھے جس کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا۔ ایک اور کتاب اس کی جو اس نے ابن عربی کے بارے میں لکھی اور اس میں ابن عربی کی تکفیر کی اور اسے کافر قرار دیا، وہ النصوص علی الفصوص ہے۔ چونکہ فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب تھی، لہٰذا یہ نصوص علی الفصوص لکھتا ہے۔ آراء اور نظریات اجمالاً اور بالکل مقدمہ کے لحاظ سے پہلے اس گفتگو میں چونکہ ہم تعارف کروا رہے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم عرض کریں تو
ابن تیمیہ کے حوالے سے ذہبی نے یہ کہا ہے، ذہبی جو اس کا شاگرد بھی ہے، اس نے ایک خط لکھا، ایک رسالہ، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، نصیحۃ الذہبی الی ابن تیمیہ، اور اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی سند پہ اور اس کے درست ہونے پہ اعتراضات اٹھائے، لیکن بڑے بڑے اہل سنت علماء نے اس کو صحیح قرار دیا اور اس کی تصحیح کی کہ ہاں یہ بات درست ہے، یہ ذہبی نے لکھا ہے۔ وہاں پر ذہبی کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ تقریباً 60 یا 60 سے زیادہ ایسے مسائل میں، جن مسائل میں علماء امت کا اجماع ہے، مخالفت کرتا ہے، علماء امت کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ ایک کلی طور پر اور مجموعی طور پر اگر آپ خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے دیکھیں تو رسالہ حمویہ میں خداوند متعال کی جتنی بھی صفات خبری ہیں، یعنی خداوند متعال کے حوالے سے جتنی بھی یہ صفات ملتی ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم اینما تولوا فثم وجہ اللہ، خدا کے ہاتھ کا ذکر ہے، خدا کے چہرے کا ذکر ہے، اور خدا الرحمن علی العرش استویٰ، خدا کے عرش پر بیٹھنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اور جتنے بھی خداوند متعال کے حوالے سے ایسے کلمات استعمال کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ اپنے ظاہری معنی میں استعمال کیے گئے ہیں، یعنی خدا کا ایک ظاہری ہاتھ ہے، خدا کا ظاہری چہرہ ہے، خدا ظاہری طور پر عرش پر یا تخت پر آسمان میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے رسالہ حمویہ میں اس نے اس چیز کا اظہار کیا اور بعد میں اسے قید میں بھی ڈالا گیا۔ مجموعۃ الفتاویٰ میں بھی ابن تیمیہ نے، اگر آپ جلد نمبر 1 صفحہ 45 کو ملاحظہ کریں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا۔ اسی طرح شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس میں بھی آپ کو ملے گا، اور آیت اللہ جعفر سبحانی نے جو کہ شیعہ عالم ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اس نے خدا کی صفات کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ ہم جب تفصیلاً مکمل ایک گفتگو کریں گے اس کی عقیدہ توحید کے حوالے سے، اس میں تفصیل سے اس کی عبارتوں کو لے کے آئیں گے اور بیان کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور شیعہ عقیدہ کیا ہے، علامہ حلی کیا فرما رہے تھے۔ توسل کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ توسل کے 3 معنی ہیں۔ ایک توسل یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کہتا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرا توسل یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسرا توسل یہ ہے کہ آپ رسول کی زندگی میں رسول کی دعا کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں اور اپنے امراض کے لیے شفا پاتے ہیں، یہ دوسرا توسل ہے۔ تیسرا توسل یہ کہتا ہے کہ تیسرا توسل یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں خدا کو واسطہ دیں، رسول کا، خدا کے اور اپنے درمیان رسول کو واسط قرار دیں۔ یہ تیسرا معنی توسل کا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو تیسرا معنی توسل کا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ جو ہے وہ سیرت صحابہ میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس کو وہ مجموع الفتاویٰ جلد 1 صفحہ 148 اور 149 میں بحث کرتا ہے۔ زیارت قبور کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو قبور کی زیارت کرنا ہے، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، یا ائمہ اطہار کی قبروں کی زیارت ہو، یا اصحاب اور اولیاء خدا کی قبروں کی زیارت ہو، علماء اور شہداء کی قبروں کی زیارت ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اور منہاج السنہ النبویہ میں جلد 1 صفحہ 131 میں کہتا ہے کہ یہ بدعت جو ہے وہ شیعوں میں پائی جاتی ہے، شیعہ چونکہ اپنے ائمہ کی قبروں پر مزار بناتے ہیں۔ بعض علماء نے اس پر مقالہ جات بھی لکھے ہیں اور اپنی کتابوں میں بھی بعض نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو سرزمین حجاز پر جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں اہل بیت اطہار علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اور ازواج رسول اور بعض رسول کے اقرباء کی قبروں کو مسمار کیا گیا، یہ در حقیقت یہ جو فکر ہے یہ پروان چڑھتی ہے، اور یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہاں سے؟ یہ ابن تیمیہ کا کمال ہے کہ اس نے اس فکر کو عالم اسلام میں پروان چڑھایا کہ زیارت کرنا قبروں کی یہ بدعت ہے اور قبروں پر مزار بنانا یہ غلط ہے۔ اس نے اپنی مجموع الفتاویٰ میں یا الرسائل والمسائل میں یہ بھی کہا کہ السفر بقصد الزیارت معصیۃ، کہ جو زیارت رسول خدا کے لیے جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کا یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے۔ یہ بھی ایک فتویٰ یا ایک نظریہ تھا جس کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جیل میں ڈالا گیا، یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اسے جیل میں ڈالا گیا۔ تکفیر کے حوالے سے تکفیر کا جو عنصر ہے، یہ جو نظریہ ہے، وہ ابن تیمیہ میں بہت زیادہ واضح ہے۔ اس کی شخصیت میں وہ مختلف لوگوں کی تکفیر کرتا ہے،
وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا متواتر احکام میں سے یقینی احکام میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا مجمع علیہ احکام میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن وہ پھر خود سے بعض چیزوں کو متواتر بناتا ہے، بعض چیزوں کو ضروریات دین میں سے بناتا ہے. مثلا آگے ہم ذکر کریں گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ کی جو عدالت ہے وہ ایک متواتر یا ایک ضروریات دین میں سے ایک مسئلہ ہے، لہٰذا جو تمام صحابہ کو عادل نہیں مانتا وہ کافر ہے. ابن تیمیہ نے یہ ایک کتاب ہے المشعبی کی جو اس نے لکھی ہے منہج ابن تیمیہ فی مسئلۃ التکفیر، اس میں صفحہ 351 میں 351 میں وہ یہ کہتا ہے کہ ابن تیمیہ نے ہوا کفر الفلاسفہ والجہمیہ والباطنیہ والاسماعیلیہ والشیعہ الاثنا عشریہ والقدریہ، ان تمام مکاتب کو اس نے تکفیر کی ہے. اور پھر یہی مصنف منہج ابن تیمیہ فی مسئلۃ التکفیر میں لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ نے فلاسفہ کی، اسلامی فلاسفہ کی، اسلامی فلسفیوں کی بھی تکفیر کی ہے اور ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ خدا کی ربوبیت میں شرک کے قائل ہیں. وہ چونکہ عقول عشرہ کے قائل ہیں، 10 عقلوں کے قائل ہیں، لہٰذا وہ خدا کی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، یا وہ نبوت کی تعطیل اور نبوت کے ختم ہو جانے کے قائل ہیں، یا پھر وہ معاد جسمانی کا انکار کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کر اسلامی فلاسفہ کی تکفیر کی ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے مجموعی طور پر، کیونکہ اسلامی فلاسفہ میں ایک بڑی تعداد اور اکثریت ایسے علماء اور فلسفیوں کی ہے کہ جن میں سے کسی نے بھی نہ خدا کے ساتھ شرک کیا ہے، نہ نبوت کا انکار کیا ہے، نہ جو ہے معاد کا انکار کیا ہے. ابن تیمیہ اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکا کہ وہ فلاسفہ اسلامی فلسفی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں یا انہوں نے کفر کیا ہے یا انہوں نے انکار کیا ہے. ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ انتہائی مختصر ابھی ہم عرض کر رہے ہیں، اس ایک ایک مسئلے پر ہم ایک ایک گفتگو میں مفصل عرض کریں گے. یہ کچھ مزید چیزیں اس کے تعارف کے حوالے سے باقی ہیں جو ہم اگلی گفتگو میں انشاءاللہ سے عرض کریں گے کہ وہ نبی اکرم کے بارے میں کیا کہتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسی طرح سے بعض صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، شیعہ اثنا عشریہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر یہ عرض کریں گے کہ علماء اہل سنت اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلی گفتگو میں جاری رکھتے ہوئے ابن تیمیہ کا یہ جو مختصر تعارف ہے اگلی گفتگو میں اس کو مکمل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.